10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے میں گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا کے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. پیارے دوستو، یہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو کوئی ایک بھی یہودی آپ پر ایمان نہیں لایا، حالانکہ صرف یہودی ایمان نہیں لائے بلکہ یہودیوں کا بڑا عالم جو ان کا بڑا مفسر محدث تھا، صرف عالم نہیں تھا بلکہ وہ ان کا سردار بھی تھا. جو فیصلے ہوتے وہ ان کے پاس لے جاتے اور جو بھی ان کو دین میں کوئی معاملات پیش آتے وہ تو انہی کے پاس جاتے، جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام تھا. میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن سلام کی اسلام لانے کے متعلق ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دلائل دو، قرآن و حدیث دے دو. میں آپ کو حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث سے اس کا دلائل دے رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو سب سے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق جب آپ نے سنا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام آپ پھل کاٹ رہے تھے تو وہ فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں جن کے جواب صرف نبی ہی جانتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں علامات قیامت میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی. دوسرا سوال اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، اور بچہ کب والد کے مشابہ ہوتا ہے اور کب والدہ کے مشابہ ہوتا ہے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا جبریل نے مجھے ابھی آ کے اس کے متعلق بتایا. علامات قیامت سب سے پہلی علامت قیامت کی یہ ہوگی کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کرے گی. مچھلی کے جگر کا ایک کنارہ ہوگا، اور جب آدمی کا پانی عورت کے پانی پر غالب آتا ہے تو وہ بچہ والد کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آتا ہے تو وہ پھر بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے. جب آپ نے یہ سوالوں کے جواب سنے تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور یہودی بہت بڑے بہتان باز ہیں، اگر انہیں اس سے پہلے کہ آپ ان سے میرے متعلق پوچھیں میرے اسلام قبول کرنے کا انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے. چنانچہ اتنے میں یہودی آ گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کا تمہارے ہاں کیا مقام ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ ہم سے سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہترین آدمی کا بیٹا ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور ہمارا بھی اب سردار ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لے تو پھر انہوں نے کہا اللہ انہیں اس سے پناہ میں رکھے. حضرت عبداللہ اسی دوران باہر تشریف لائے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں. تو وہ پھر کہنے لگے آپ برے ہیں اور آپ کا جو والد تھا وہ بھی برا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی وجہ سے وہ اسلام لایا. حالانکہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اسلام کی تبلیغ کیا اس میں کوئی ایک بھی یہودی اسلام نہیں لایا.